بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک کلپ ابھی پہلے گزرا ہے جس میں نے آپ کو یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بوجھ ڈالتے ہیں انسان پہ وہ اس کی استطاعت کے مطابق ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ صرف شریعت کے میٹرز میں، دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ اسی ضمن میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا میں، انسٹاگرام یا فیس بک، یہ سارے جو ہیں اس میں وہ آیت آتی ہے۔ اس میں وہ آیت ہے بیسیکلی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اس کی اردو ہے سورہ نشرہ کی بڑی مشہور، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں۔ سورہ نشرہ ہے نا 30 پارے میں، بالکل 94 سورہ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو آپ کو تقویت ملتی ہے ایز اف کہ میں انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں ہر وقت مشکل میں اپنے آپ کو پورٹرے کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ اس کے حالات اچھے ہی ہوں۔ تو یہ کہ جی میں مشکل میں اگر ہے تو اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور 2 بار اللہ نے کہا ہے، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں آپ سے تھوڑا گزارش اس پر کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم انسانوں پر نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ سورہ نشرہ اگر آپ پڑھیں گے، دیکھیں قرآن کو پڑھنے کا یہ میں سمجھتا ہوں بہت اس کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کا سیاق و سباق کو دیکھ کے پڑھیں۔ یہ کس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ کیا یہ یونیورسل بات ہے یا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ یہ جو بات ہے نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ نگیٹ کرے گی اس بات کو کہ جو اللہ کہتا ہے دنیا آزمائش کی ہے یا آزمائش ہوگی۔ آزمائش کے انہیرنٹ مطلب ہے کہ مشکل کے ساتھ مزید مشکل آ سکتی ہے، آسانی کے ساتھ مزید آسانی آ سکتی ہے، مشکل کے بعد آسانی بھی آ سکتی ہے، آسانی کے بعد مشکل بھی۔ تو اس آیت کو کہاں فٹ ان ہم کریں گے پھر؟ تو اگر آپ دیکھیے اس کا اگر تھوڑا سیاق و سباق اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹپیکل مکی سورہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی شان کے مکہ کے حالات میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام پر ریلیجس پرسیکیوشن ہوتی تھی، مذہبی جبر ہوتا تھا ان پہ، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس پہ اللہ پاک دیکھیں کیسی زبردست خوشخبری دے رہے ہیں حضور علیہ السلام کو، اور یہ قریش جب سنتے ہوں گے ان کو پتہ چل جانا چاہیے، ہونا چاہیے تھا کہ یہ خدائی الفاظ ہیں۔ دیکھیں ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا، اور تمہارا جو بوجھ تمہاری کمر کو توڑے دے رہا تھا اس کو تمہارے اوپر سے اتار نہیں دیا، اور تمہارا آوازہ تمہارے لیے بلند نہیں کیا۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ دیکھو اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آگے دیکھیں اینڈ کیا ہو رہا ہے، پس جب تم فارغ ہو تو کمر بستہ ہو اور اپنے رب سے لو لگاؤ۔ کس چیز سے فارغ ہو؟ روز شام کو فارغ جو آپ سونے سے پہلے نہیں، یہ جو رسول بنایا گیا اور تمہارا ایک مشن ہے، جب وہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا، کیا مشن کمپلیٹ ہو؟ یہ مکی سورہ ہے، ذرا آپ نوٹ فرمائیے۔ مشن کیا تھا؟ مشن حضور علیہ السلام کا تھا کہ جس کعبہ کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کرایا، ایک اللہ کا گھر اس دنیا میں، خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ کوئین الزبتھ کا گھر نہیں ہے جس میں جتنے مرضی بت ڈال دو۔ اس کعبہ میں قریش نے جو اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے تھے 360 بت بھر دیے تھے، یعنی شرک کی غلاظت تھی، امپیورٹی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے جو ان کا مشن کا جو کلائمیکس تھا وہ فتح مکہ ہے، جس میں انہوں نے ذاتی طور پہ اپنے جو ان کی واکنگ سٹک تھی اس سے انہوں نے ایک بت گراتے گئے، کعبہ کو کلین کیا، کلینس کیا شرک سے۔
تو اللہ نے کیا کہا، جب مکہ میں اللہ فرما رہے ہیں وہ آئے گا فتح مکہ، تم الگ یہ کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں مشکلیں ہیں نا، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام کو، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہی ہم نے ان کی لائف میں دیکھا. ہی وینٹ ٹو مدینہ ایز اے رولر آف مدینہ. آپ ذرا اندازہ کیجئے اس زمانے میں ماڈرن ٹائمز میں جو قبیلے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے یا سوچا نہیں، کبھی دیکھا یا سنا کہ اس قبیلے کو رول کرنے کے لیے دوسرے قبیلے سے بندہ آیا ہو؟ ہمارے یہاں نا فاٹا جو ایریا ہوتا، ہم کہتے ہیں قبائلی ایریا، آفریدیز ہیں، شنواریز ہیں، کاکا کھیل ہیں، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ یہ کیا آفریدی کا بندہ وہاں جا کر رول کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کی اسکیم کہ 1500 سال پہلے مکہ سے ایک شخص اٹھا جس کو مدینہ والے انصار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے ہمیں رول کیجئے. یہ اللہ کا بندوبست ہوتا ہے. یہ اللہ نے خوشخبری پہلے دے دی سورہ نشرہ میں. ہر مشکل کے بعد، یہ مکہ میں 13 سال مشکل میں ہے نا تمہارے، آسانی ہے. تو یہی ہوا. ایز سون ایز ہی لیفٹ مکہ ہی انٹرڈ مدینہ ایز اے رولر آف مدینہ. اور 8th ہجری میں فتح مکہ ہوا. اللہ نے کہا اب اس کے بعد جب ہو جائے گا نا، پہلے ہی بتا دیے جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں فائزہ فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جب تم فارغ ہو تو کمر بستہ ہو اور اپنے رب کے ساتھ دل لگاؤ یا لو لگاؤ، کیونکہ تمہارا واپسی کا ٹائم ہے. یہ دیکھیں اپنی جگہ بالکل فٹ ان ہو گئی ہے میرے خیال میں یہ آیات، کہ یہ اس آیت کا جو ہے نا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کریں گے تو یہ نگیٹ ہوگی، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. آپ کہیں گے قرآن کہہ رہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، میرے تو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. تو یہ قرآن کیا ہوا؟ یہ اللہ کیسا ہوا؟ اگر آپ قرآن کو پرسپیکٹیو میں رکھ کر، سیاق و سباق میں رکھ کے، اس کے الفاظ کو پکڑ کے دیکھیں گے تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہے. بالکل آپ اللہ کی اسکیم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.